یہ ہے مڈل ایسٹ نیوز راؤنڈ اپ، جس میں آپ کو مشرق وسطیٰ سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹس اور معلومات فراہم کی جائیں گی۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یمن کے حوثی باغیوں سے جنگ بندی معاہدہ کیا ہے، اور اس حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے یمنی حوثیوں کو بے حد نقصان پہنچایا ہے، لیکن انہوں نے بھی بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب جبکہ یمنی حوثی ہم پر حملے بند کر چکے ہیں تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حملے بھی آپ پر بند ہیں، تو ہم نے ان کے فیصلوں کا خیال رکھنا ہے، لہٰذا وہ اب ہم پر حملے نہیں کریں گے، ہم بھی ان پر حملے نہیں کریں گے۔ دوسری طرف اسرائیل حیران ہے کہ ٹرمپ نے اسرائیل کے بدترین دشمن سے ہاتھ کیوں ملا لیا ہے۔ اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دراصل وہ انپریڈکٹیبل ایک غیر اعتماد والا شخص ہے، یعنی جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنا رنگ بدل سکتا ہے۔ بہرحال ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کو بڑا غصہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح سے ہمارے بدترین دشمن سے ہاتھ ملا سکتا ہے۔ لیکن اب جو رائٹرز نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے اس کے مطابق یمنی حوثی باغی کہتے ہیں کہ ہماری جو امریکہ کے ساتھ ڈیل ہے، جو معاہدہ ہے، وہ دراصل امریکہ کے ساتھ ہی ہے، اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، اور اسرائیل کے اوپر ہم حملے کریں گے۔ چنانچہ حالیہ تازہ سٹیٹمنٹ میں یمنی حوثیوں کی طرف سے کلیم کیا گیا ہے کہ ہم نے اسرائیل پر ڈرون مارے ہیں، میزائل مارے ہیں۔ بہرحال مشرق وسطیٰ میں حیران کن تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو 13 مئی سے دورہ کر رہے ہیں سعودی عرب کا، یعنی آنے والا جو منگل ہے اس کو وہ دورہ کریں گے سعودی عرب، قطر اور UAE کا، تو اس میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان دوستانہ تعلقات شروع کرنے کے حوالے سے ان کی پوری کوشش ہے۔ لیکن سعودی عرب کی طرف سے جو ذرائع ابلاغ پر رپورٹس آئی ہیں ان کے مطابق سعودی عرب کی طرف سے ٹرمپ کو کہا گیا ہے کہ ہم فی الفور اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کر سکتے ہیں، یعنی دوستانہ تعلقات شروع نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ غزہ کی جنگ بند نہ ہو جائے، یا جب تک کہ فلسطین کی ریاست کا مسئلہ حل نہ کر لیا جائے، اس لیے آپ ہمیں مجبور نہ کریں۔ چنانچہ اب ٹرمپ عرب ملکوں کو خوش کرنے کے لیے غزہ کے اندر جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ شروع کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ اب تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں کہ غزہ میں جو ہیومینیٹیرین ایڈ ڈسٹریبیوشن ہے وہ شروع کی جائے گی، اس کے لیے کئی ریجنل کنٹریز سے، یعنی عرب کنٹریز سے رابطے کیے گئے ہیں، اور امریکی صدر ٹرمپ نے خود یہ کہا ہے، ایک پلان امریکی صدر ٹرمپ کا غزہ کے حوالے سے سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ٹیمپریری طور پر غزہ کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ امریکہ کنٹرول کرے گا، یعنی عارضی طور پر امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم غزہ کی حکومتی انتظامی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اور ہمارے ساتھ کچھ عرب ملک بھی ہوں گے جو غزہ کی انتظامی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اور امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل کو اعتماد رہے کہ غزہ سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب ایک تو غزہ کے اندر امدادی سرگرمیاں اور ہیومینیٹیرین ایڈ کی ڈسٹریبیوشن کے لیے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جو پلاننگ ہے، یہ جو منصوبے ہیں وہ تیز کر دیے ہیں تاکہ عرب ملکوں کو خوش کیا جا سکے۔ دوسرا غزہ کے حوالے سے کہ انتظامی کنٹرول ہم سنبھالیں گے تاکہ اسرائیل کو پریشانی نہ ہو، یہ انہوں نے پلان پیش کیا ہے۔ تو اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر کیا مستقل جنگ رکے گی یا نہیں رکے گی، جیسا کہ خود اسرائیل یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم غزہ میں جنگی کارروائیاں بڑھائیں گے اور آپریشن تیز کریں گے۔ تو اس پر امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے اور ہاسٹیجز فیملیز کی طرف سے وارن کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے تو پھر جو بچنے والے ہاسٹیجز ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، لہٰذا ملٹری ایکسپینڈیشن یا دوسرے لفظوں میں ملٹری آپریشن کو توسیع دینا درست نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، سچی بات تو یہ ہے کہ غزہ میں اس وقت بھی حالات جو کہ تو ہیں، اور غزہ کے لوگ مسلسل مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن امید کی ایک کرن نظر آئی ہے کہ چلو غزہ کے اندر لوگوں کو اب فوڈ تو ملے گا، خوراک تو ملے گی، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی زیادہ پریشان ہیں۔ تو امید ظاہر یہ کی جا رہی ہے کہ ایڈ ڈسٹریبیوشن سے، ہیومینیٹیرین جو ایڈ ڈسٹریبیوشن ہے یا امداد کی ترسیل سے، تقسیم سے کم غزہ کے لوگوں کے دکھوں کا کسی حد تک مداوع ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین کرام، جو امریکی صدر ٹرمپ کا ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے پلان ہے، یعنی کہ عرب ملک اسرائیل سے دوستی کر لیں، یہ ٹرمپ کا جو پلان ہے یہ حالیہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کے حالیہ عرب ملکوں کے دورے کے دوران پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب تک کہ اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ عزائم سے پیچھے نہ ہٹ جائے، جب تک کہ اسرائیل جو مختلف عرب ملک ہیں ان کو یقین نہ دلا دے
کہ میں آپ کے لیے خطرہ نہیں ہوں، تب تک کہ یہ ابراہیم اکارڈ کا جو ٹرمپ کا ویژن یا پلان ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ جیسے ہم نے لبنان میں حزب اللہ گروپ کے ساتھ کیا ہے، وہی کچھ اب تہران میں ایران کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ میرے سامنے رپورٹ بھی موجود ہے جس میں یو ایس ارینج غزہ ایڈ، کارٹس سیز اسرائیل ول ڈو ٹو ایران what it did to حزب اللہ۔ یہ دی یروشلم پوسٹ کی رپورٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے حزب اللہ کے ساتھ کیا ہے ویسے ایران کے ساتھ ہوگا، ایران کے اوپر حملے ہوں گے، اور ہم امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مذاکرات کو بھی یا ان کے درمیان جاری معاملات کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو گویا جو ٹینشن ہے وہ ایران اور اسرائیل کے بیچ بہرحال موجود ہے۔ یہاں پر ایک اور ڈیولپمنٹ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ مذاکرات کامیاب ہونے کے 100% یا 80 سے 90% امکانات ہیں، لیکن ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب بھی ہو گئے، ڈیل بھی ہو گئی، تب بھی اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ اگر ہم پر کسی نے حملہ کیا تو پھر ہم اس پر حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ دوسری طرف آج یو کے سے خبر آئی ہے کہ یو کے کی حکومت اسرائیل کو اسلحہ دھڑا دھڑ بھیج رہی ہے۔ دی یروشلم پوسٹ نے لکھا کہ یو کے میونیشنز ٹرانسفرز ٹو اسرائیل کنٹینیوڈ ڈسپائٹ سپوزڈ کٹ آف، کہ اگرچہ اسرائیل کو یو کے کی طرف سے جو اسلحہ دیا جا رہا تھا اس میں کافی عرصے تک معطلی رہی ہے، لیکن اب ایک مرتبہ پھر یو کے کی حکومت اسرائیل کو اسلحہ بھیجنا شروع کر چکی ہے۔ رپورٹ بتا رہی ہے کہ F-35 جو اسرائیل کے پاس جنگی جہاز ہیں، ان کے جو گولہ بارود ہے، میزائل ہیں، وہ ان کو دیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ پارٹس ہیں جو ان کو F-35 جہازوں کے دیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یو کے اندر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں، ہیومینیٹیرین یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، وہ مسلسل یہ مطالبہ کر چکی ہیں کہ اسرائیل کو جو اسلحہ دیا جاتا ہے وہ غزہ کے اندر استعمال ہوتا ہے، جو کہ انسانی حقوق کی پامالی اور عالمی قوانین کی پامالی ہے، تو لہٰذا یہ اسلحہ نہ دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود یو کے کی حکومت اسرائیل کو اسلحہ دے رہی ہے۔ ویسے عرب ملکوں کا دوہرا معیار رہا ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اب آپ جرمنی کو دیکھ لیں، اب آپ فرانس کو دیکھ لیں، اور اب آپ یو کے برطانیہ کو دیکھ لیں کہ ظاہراً کہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بند ہونی چاہیے۔ 6 ملک ہیں یورپ کے جنہوں نے کہا کہ غزہ کی جنگ فوری بند ہو، وہاں پر بھوک کا ڈیرا ہے، لیکن یہی ملک دھڑا دھڑ اسلحہ بھی بھیج رہے ہیں، یہی ملک دھڑا دھڑ اسرائیل کو ہر طرح سے سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور انہیں طاقتور بنا رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی باتیں ان کے افعال سے مختلف ہیں، اور یہ ڈول سٹینڈرڈز ہیں، اور یہ حقیقتاً منافقت ہے۔ بہرحال کچھ مزید تازہ خبریں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے رکھیں گے۔ شام سے خبر ہے کہ شام کا صدر احمد اشر، جسے گولانی کہا جاتا تھا، وہ فرانس کے دورے پر ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں شام اور فرانس کے باہمی تعلقات کو انہینس کرنے اور مزید پابندیاں ختم کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ شامی صدر احمد اشر کو فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ میرے سارے یورپین ملک شام کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ لیں گے اگر شام کی حکومت ہمارے ساتھ کیے گئی معاہدوں اور باتوں پر عمل کرے۔ فرانسیسی حکومت نے یہ بھی کہا کہ شام پر جو اسرائیل کے حملے ہیں ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں، کسی بھی آزاد ملک اور خود مختار ملک کی سلامتی کے لیے اسرائیل کا حملہ شام پر قابل قبول نہیں ہے۔ فرانسیسی صدر نے یہ بھی کہا کہ ہم شام اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ احمد اشر جو کہ گولانی کے نام سے مشہور رہے ہیں، انہوں نے فرانس کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، بالواسطہ ہمارے مذاکرات اسرائیل کے ساتھ ہوئے ہیں، اگر اسرائیل ہمارے ملک پر، ہماری زمین پر حملے بند کر دے تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ شام کی سرزمین سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب اس پر بہت سے عرب ملکوں کے جو تجزیہ کار ہیں یا سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل شام کے علاقوں میں موجود ہے، حملے کر رہا ہے اور وہاں کی ملٹری انسٹالیشن کو ڈسٹرائے کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود شامی حکومت ان سے تعلقات اور دوستانہ معاملات رکھنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ یہ واقعی ایک حیران کن بات ہے۔ بہرحال یہ اب تک کی تازہ معلومات تھیں، اپڈیٹس تھیں اور تازہ ترین خبریں تھیں جو آپ کے سامنے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے رکھی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات آتی رہیں گی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹاپ 5 نیوز کو لازمی فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے متبادل یوٹیوب چینلز کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، لنکس آپ کو مل جائیں گے، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس نمبر آئے گا ہمارا واٹس ایپ کا، اس پر آپ میسج کریں، ہم آپ کو لنک بھیج دیں۔